الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اور جو حکم دینے والا ہوتا ہے اگر اس کی طاقت کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو انسان کو جب تک اس حکم دینے والے کی بات کا پتہ نہیں ہوتا، اگر پیچھے پتہ نہ ہو کہ حکم دینے والا کون ہے، تو اس کی بات کہنے کا وزن بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ پیچھے اگر بات کہنے والے کا پتہ ہو کہ فلاں وزیر اعظم ہے، یا فلاں بڑے مولانا صاحب ہے، یا شیخ الحدیث ہے، یا شیخ التفسیر ہے، یا وزیر خزانہ ہے، یا یا بڑا عالم ہے، تو جب تک پتہ ہوگا تو انسان اس کی بات کا وزن لے گا۔ تو اگر پتہ نہ ہو پیچھے بات کرنے والا کون ہے تو اس کی بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت تو پوری کائنات کے بنانے والے ہیں، اس نے حکم دیا ہے نماز کے پڑھنے کا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا نفلی نماز کا کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے اور کتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ تو فرض نمازوں کا تو کیا کہنا۔ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے آ رہے تھے، تو کچھ سامان وغیرہ لے کر، تو تھا ان کے بعد مال غنیمت کچھ حاصل ہوا تھا، تو اس میں لے کے آ رہے تھے، تو پیچھے چوٹ لگ گیا، ان کے پیچھے چوٹ لگ گیا، تو انہیں پیچھے نیزہ تلوار اٹھائی مارنے کے لیے حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے مار مت، یہ میری چیزیں لے لے، جو بھی ہے تیرا مقصد یہ چیزیں لینا ہے، تو لے کے چلا جا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میری شکایت عمر سے کرے گا، عمر پتہ لگا لے گا میرے بارے میں، اور پھر عمر مجھے چھوڑے گا نہیں، تو لہٰذا میں تجھے مال چھین کر تجھے قتل بھی کروں گا۔ تو حضرت ابو مالکہ نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صحابی ہے، انہوں نے کہا اچھا ایسے کر، مجھے 2 رکعت پڑھنے دے، میں 2 رکعت پڑھ کے پھر بھلے تو مجھے قتل کر دیو۔ وہ کہنے لگا ہنسا کہ رات 2 رکعت تجھے کیا فائدہ دے گی، پہلے بھی بڑے لوگوں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے کچھ ان کو فائدہ نہیں ہے، چل تو بھی 2 رکعت پڑھ لے، تو بھی 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور شروع کی اور سلام پھیرا، پھر رب کے آگے ہاتھ اٹھائے، یا ارحم الراحمین، جیسے ہی کہا یا ارحم الراحمین، تو اس نے تلوار اٹھائی مارنے کے لیے ابو مالکہ کو، تو ایک آواز آئی لا تقتلہ، کہ اس کو مت مارو۔ وہ ایسے ہٹ گیا پیچھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ جب دوبارہ اٹھائی تلوار مارنے کے لیے، تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ جب ایسے کہا تو انہیں پھر آواز آئی لا تقتلہ، تو اس کو مت مارو، اس کو مت قتل کرو۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے آواز۔ تو اس نے پھر تیسری مرتبہ پھر جیسے ہی تلوار اٹھائی، تو ابو مالکہ نے کہا یا ارحم الراحمین، جیسے ہی کہا ارحم الراحمین، تو کوئی چیز ایک انسان نمودار ہوا، اس نے آ کے فوراً اس چور کو نیزہ مارا سینے پر، اسے کام تمام کر دیا، اس کو ختم کر دیا، کام تمام کر دیا۔ تو حضرت ابو مالکہ کہنے لگے بھائی آپ کون ہو اور میری مدد کے لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، رب کو پکارا، تو جنت کے آسمان کے سارے دروازوں میں ہلنے لگے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، جب دوسری مرتبہ پھر آپ نے کہا تو آسمان کے جو فرشتے تھے ان میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب کہا یا ارحم الراحمین، تو اللہ پاک نے کہا میری اس بندے کی کون مدد کرے گا، تو میں نے کہا اللہ میں تیرے اس بندے کی مدد کروں گا۔ تو فرشتہ تھا، تو کہا جب آپ نے یا ارحم الراحمین کہا، پہلی مرتبہ پہلے آسمان پر تھا، پھر آپ جب دوسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، اور اس نے قتل کرنے کے لیے آپ کو تلوار اٹھائی، تو میں نے کہا لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے پھر قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اور آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں اور میں پہلے آسمان پہ آ چکا تھا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا یا ارحم الراحمین، تو میں پہنچ کے میں نے اس کو قتل کر دیا، کام تمام کر دیا۔ یہ تیری 2 رکعت جو تو نے پڑھی ہے، یہ اس کی طاقت ہے، جو تو نے پڑھ کر اللہ سے مانگا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں نفلی نمازوں میں کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے۔ ایک غیر مسلمہ نئی مسلمان ہوئی، تو اس کا ایک بچہ تھا، وہ جیسے ہی مسلمان ہوئی اس کا بچہ مر گیا۔ جب بچہ مر گیا تو اس نے رب کے آگے کہا یا اللہ، جب میں غیر مسلمہ تھی، کافرہ تھی، ہندو تھی، تو جب تو میرا بچہ ٹھیک تھا
اور اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرے خاندان کے لوگ، میرے آس پڑوس کے لوگ، میرے رشتے دار، میرے بڑے، سب مجھے، میرے نیچے، سب نیچے والے سب مجھے بولے کہ دیکھ ہمارے بھگوان نے تجھے سزا دی ہے، جب تو غیر مسلمہ تھی تیرا بچہ ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو مسلمان ہوئی تو ہمارے بھگوان نے تجھے سزا دی اور بچہ تجھ سے چھین لیا، تو یا اللہ میں اس طعنے سے بچنا چاہتی ہوں، تو لہٰذا تو میرا بچہ مجھے بچا لے، میرے بچے کو تو بچا لے۔ 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کری، تو جیسے ہی کہ اللہ نے اس کے بچے میں دوبارہ جان ڈال دی، اس کے بچے کو زندہ کر دیا۔ تو بھائیو 2 رکعت میں بڑی پاور ہے، میں نے خود اس 2 رکعت کی بڑی پاور دیکھی ہے، بڑی آدمی اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ 2 رکعت پڑھے نفل، اللہ سے دعا کرے تو دیکھیے اللہ سارے کام بنا دیتا ہے۔ کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو 2 رکعت، کتنے 22 کروڑ عوام میں سے اور پوری دنیا میں سے جتنے مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم سارے جو ہے 2 رکعت پڑھ کر فلسطین مسلمان کے لیے دعا کریں، بیٹھے فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کرے، غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، تو یقیناً رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ نے جیسے بدر کے اندر 313 تھے صحابہ کرام، اللہ نے بدر کے اندر فرشتوں کو اتارا تھا، اس ٹائم بھی وہ اللہ تھا، ابھی بھی وہی اللہ ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر اللہ فرشتوں کو اتارنے پر قادر ہے۔ اور جب فرشتہ ان غزہ ان کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے تو صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، صرف ایک فرشتہ ہی کافی، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ یقین ہے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوگی۔